ڈنکے کی چوٹ بار بار میں یہ کہوں گا کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی ہم کو یہ بات بتا رہی ہے کہ ہر مسلمان دائی بنے اور پوری زندگی کے لیے دائی بنے، 4 مہینے کے لیے نہیں، سال بھر کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے دائی بنے، بے پڑھا بھی بنے، تاجر بھی بنے، کسان بھی بنے، پوری زندگی کے لیے دائی بنے۔ ارے نیت کرو کہ پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے، اور پوری دنیا میں جتنے کلمے پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کو دائی بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور قیامت تک کے زمانے میں یہ کوشش چلتی رہے اور سارے دعوت پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ نیت کرنی ہے میرا، اور ہمیں بھی نیت کرنی، پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے۔ رہا کاروبار، رہا گھر، اس کو اگر نبوی طریقے پر، نبوی ترتیب سے اگر کیا تو انشاءاللہ یہ کاروبار بھی دعوت بنے گا اور یہ گھر بھی دعوت بنے گا۔ کاروبار کو دیکھ کر لوگوں میں ایمان آئے گا اور گھر کو دیکھ کر لوگوں میں ایمان آئے گا۔ کاروبار اور گھر چھڑوانا نہیں، دنیا چھڑوانی نہیں، تاریخ دنیا نہیں بنانا۔ ارے دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے، ملک بال کا نام دنیا نہیں ہے۔ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نیک معاشو مقررو فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے، بیوی بچے اور سونا چاندی کا نام دنیا نہیں۔ اگر ایک آدمی ایک گدڑی میں رہ کر خدا سے غافل ہوا تو یہ گدڑی اس کے لیے دنیا ہے، اور اگر تخت سلیمانی ہے لیکن خدا سے غافل نہیں تو یہ تخت سلیمانی بھی ان کے لیے دین ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب تمہارے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ مولوی صاحب یہ ہوگا کیسے؟ اگر بس میں نہ ہوتا تو قرآن ہمارے اوپر سے نہ ڈالتا۔ یہ بات تو میں کہوں گا نہیں کہ دعوت کا کام فرض ہے، کہ واجب ہے، کہ مستحب ہے، کہ مباح ہے، یہ میرا کام نہیں۔ یہ تو تم مفتیوں سے پوچھ لو، یہ تو مفتی بتائیں گے، یہ مفتی حضرات کا کام ہے۔ ہم تو اتنی بتاتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پورے قرآن میں جو خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا وہ خطاب پوری امت کو ہوگا۔ پورے قرآن کے اندر جو خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا وہ خطاب پوری امت کو ہوگا، کیونکہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ اطاعت کے معنی کہا ماننا، اور اتباع کے معنی جیسا وہ کرے ویسا کرنا۔ یہ دونوں حکم اللہ پاک نے ہمیں دیے، تو اگر خطاب اللہ کے پیارے نبی کو ہوگا تو وہ حکم ہم لوگوں پر بھی ہوگا، پوری امت پر ہوگا، جب تک کہ وہ خصوصیت کسی بات کی نہ بتاوے۔ اس وقت تک جو حکم اللہ کے پیارے نبی کو ہے وہ حکم پوری امت کو ہے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں وہ 16 قسم کے ہیں۔ یہ تو علماء آپ کو بتائیں گے، میں تو 3 قسم کے بتاتا ہوں۔ ایک حکم تو یوں ہے جو فرض اور واجب کرنے کے لیے ہے، اور ایک حکم وہ ہے جو مستحب بتانے کے لیے ہے، اور ایک حکم اللہ کا وہ ہے جو جائز بتانے کے لیے ہے، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کو فرض کرنے کے لیے حکم ہے، اور بعض مرتبہ اللہ حکم دیتا ہے مستحب بتانے کے لیے، وَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ تمہارے غلام سے اگر تم معاملہ کر لو کہ اتنے پیسے میرے کو کما کے دے دے تو آزاد ہے، اگر خیر تمہیں دکھائی دے تو یہ حکم مستحب ہے، فرض واجب نہیں۔ اور بعض مرتبہ اللہ کا حکم ہوتا ہے مباح بتانے کے لیے، فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ احرام کے اندر خشکی کا شکار حرام تھا، اللہ پاک نے فرمایا جب تم احرام کھول دو تو خشکی کا شکار کر لو۔ کیا مطلب؟ یعنی جائز ہے، یہ نہیں کہ سب شکار کرنے جاؤں، یہ نہیں، جائز ہے۔ تو اللہ کے جو حکم ہوں گے
یا تو فرض بتانے کے لیے یا مستحب بتانے کے لیے یا حلال بتانے کے لیے. اب یہ جو تبلیغ کا حکم ہے یہ فرض ہے یا مستحب ہے یا حلال ہے یہ تو علماء کرام بتائیں گے. میں تو صرف آیت کریمہ پڑھ کے سنا دوں گا. سیدھا آدمی سیدھی بات. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول جو کچھ آپ کے اوپر بھیجا اس کی آپ تبلیغ کیجیے. یہ حکم ہے. اچھا، فرض ہے، مستحب ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، حلال ہے، کیا ہے؟ یہ ہم سے بالکل مت پوچھنا بھولے سے بھی. یہ تو مفتی بتائیں گے. مفتی حضرات سے پوچھتے رہنا، وہ آپ کو بتائیں گے. اس لیے کہ ساری زندگیاں ان کی کتابوں کے اندر گزری، قرآن کی تفسیروں میں گزری، حدیثوں کے اندر گزری. وہ رات کو سوتے بھی ہیں تو قال اللہ اور قال رسول ان کے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے. میرے ساتھ میں بڑے ہوئے ایک بہت بڑے عالم جو میرے ساتھ میں بڑے کرسی سے نظام الدین میں اوپر آ رہے تھے، اس سے سیڑھی سے، اور میں نیچے اتر رہا تھا. میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا بڑی صاحب برا مت ماننا، میرا جی چاہتا ہے میں تمہارے ہونٹ چوموں. اس لیے ہر وقت اس ہونٹ کے اوپر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے چین اور بے قرار ہو کر وہ عالم شیخ الحدیث ابھی تک زندہ ہے اور بیمار ہے بیچارے، بخاری شریف پڑھاتے. میں نے ان کے ہونٹ چومے اور اتنا مجھے ان کے ہونٹ کے چومنے میں مزہ آیا کہ یہ وہ ہونٹ ہے جو ہر وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان علماء کرام کو کہ جو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور جو ہمارے سروں میں تاج ہیں اور جو ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں ترقی نصیب فرمائے اور اللہ ان کے ہاتھوں ساری پبلک. ارے تبلیغ میں نکل کر اگر کسی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا دین کے چلنے کا تو حلال حرام ہم کو بتانے والا کون ہوگا؟ یہی علماء کرام ہوں گے. یہی ہمیں بتائیں گے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اس لیے علماء کرام کی قدر ہم سب کو کرنی ہے. اور علماء کرام سے بھی میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارا یہ تبلیغ کا کام ہے اس کے اندر غیر تربیت یافتہ مجمع زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور کوئی بے اصولی ہو جائے تو اس کو آپ لوگ تبلیغ کا اصول قرار نہ دیں. یوں نہ کہیں کہ تبلیغ والے یوں کرتے ہیں. تبلیغ میں وہ بات نہیں بتائی جاتی. اس نے اگر کوئی غلطی کی، جیسے ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے نماز میں اور نماز میں جو قرآن غلط پڑھا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تو نے ٹھیک نہیں پڑھا، ٹھیک یہ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے قرآن میں یوں ہے کیونکہ یہ پڑھ رہا، یہ نہیں کہیں گے. قرآن تو جیسا ہے ویسا ہے، اس نے غلط پڑھا تو اس کو ٹھیک کر دیں گے. تو بھائی اگر تبلیغ کا کام کرنے والا کوئی غلطی کرے تنہائی میں بلا کر مذاکرہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں. آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ ہے، لیکن مذاکرہ ایسا نہ ہو کہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے، ہنگامہ اور دو فرقے بن جائیں. اس طریقے کے مذاکرے مفید نہیں ہوں گے. یہ میں علماء کرام سے دس بستہ کہوں گا کہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. یعنی ہم اگر یہ کہہ دیں نہیں ہم تو بالکل اصولی، ہم تو بالکل پکے، ہم تو بالکل جبریل، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار، اگر یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو غلط ہے. لیسا بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ. برا کام تبلیغ میں لگ کر بھی کرے گا تو اس کو بھی قیامت کے بھی بدلہ اللہ پاک اس سے لیں گے. اس لیے علماء کرام سے بھی میری درخواست ہے دس بستہ ادب کے ساتھ. علماء کرام کے ساتھ تو ادب کے ساتھ ہی میں کہوں گا. اور عام مجمع جو ہے ادب تو اس سے بھی کرنا ہے، لیکن ذرا دبنگ طریقے پر کہہ سکتا ہوں. عام مجمع کے اندر دبنگ طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن علماء کرام کے سامنے تو ادب سے ہی کہنا چاہیے. کیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہیں، تو ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جتنی قدر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. اور علماء جو ہیں ان عوام کی بھی قدر کریں. یہ بیچارے اپنی جان اپنا مال لے کر ملک و قوموں میں پھرتے ہیں، کوئی اونٹ چوک ہو جائے تو ان لوگوں کو سمجھا بجھا کے آپس میں مذاکرے کر کے اسے رفع دفع کیا جائے، اس کو ایک مسئلہ نہ بنایا جائے. اچھا ہاں، پھر میں بھول جاؤں گا، ڈائبٹیز کی بیماری میں بھول پہنچ جاتا ہوں، لیکن اللہ پاک پھر یاد بھی دلا دیتے اپنے فضل سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول جو کچھ آپ پر اتارا
یہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اچھا، آگے کا جو لہجہ ہے قرآن کا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو آپ نے رسول ہونے کا کام بالکل نہیں کیا۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ تبلیغ کا کام کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ کوئی نہیں پکڑ سکے گا تمہیں، ضروری کا لفظ کہو گے کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ اور جہاں فرض عین کہہ دیا، فرض کفایہ کہہ دیا، مستحب کہہ دیا، مباح کہہ دیا، تو چاروں طرف سے پھر پوچھا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہو گے کوئی پکڑ نہیں، اس میں قرآن کہہ رہا۔ تو ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ میری صاحب اب یہ بتاؤ، تلوار تلوار تلوار۔ میرے محترم ذرا میری بات کو سمجھ، جب سنسیاں ہو جاتی ہے تو اس کا علاج آپریشن سے شروع میں نہیں ہوتا۔ شروع میں تو اینٹی بایوٹک کی گولیاں اور آئنٹمنٹ یعنی مرہم یہ لگایا جاتا ہے۔ اگر پھنسی ٹھیک ہو گئی تو پھر آپریشن کا آئے گا، پھر آپریشن کا آئے گا۔ اچھا، روحانی بیماری کا علاج نبیوں کے ذریعے اللہ پاک نے دو طرح کروایا، دو طرح۔ ایک تو دعوت دی گئی اور ایک اخلاق برتوائے، مہربانی کے ساتھ دعوت دی۔ دعوت دینا، اندر کے عقائد کا صاف کرنا، اللہ کی محبت نبی کے اندر پیدا کرنا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا بولنا، اور اللہ کی طاقت کو مان لے جو ہم نہیں مانتے۔ انہیں دو پچھلی قوموں کو برباد کیا، تم لوگ بھی برباد ہو جائے گے، یہ کہنا جاؤ ادھر پرانی کہانیاں ہو۔ اللہ پاک نے بدر کے اندر بتا دیا کہاں ہے پرانی کہانیاں، اور آج اللہ کر کے بتا سکتا ہے، قادر مطلق ہے، قصوروار ہم ہے، اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کرے۔